ہماری سوسائٹی کے اندر دو ماڈل آف اسلام چل رہے ہیں، دو طرح سے اسلام کے لیے سٹرگل کی جا رہی ہے، ایک سیاسی اور ایک غیر سیاسی، ایک ملکی لیول پہ، حکومتی لیول پہ، اور دوسری نجی لیول پہ۔ جیسے کہ ہمارے ملک کے اندر کافی ساری مذہبی جماعتیں بھی ہیں، جن میں مشہور و معروف جماعت جو آج کل ہے وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، وہ بھی سٹرگل کر لی ہے، وہ بھی اسلام کے لیے کوشش کر رہی اور کوشش کر رہے ہیں کہ نظام کو بدلا جائے، سسٹم کو بدلا جائے اور اسلامی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے اور اسلامی نظام کو امپلیمنٹ کیا جائے نیچے گراس روٹ لیول تک۔ اور اس کے مقابلے میں نجی طور پہ بھی کافی ساری جماعتیں جو ہیں غیر سیاسی انداز میں اپنی ورک اور اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے، دعوت اسلامی ہے یا مسلک دیوبند کی تبلیغی جماعت ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ کہ ان میں سے کس کی سٹرگل زیادہ درست ہے، اگرچہ سارے اپنے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور درست نیت کے ساتھ کر رہے ہیں، ہم ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو کفار کے نظر میں کھٹکتی ہے، کون سی چیز ہے جو لوگوں کے ذہن کے اندر کھٹکتی ہے اور وہ ڈرتے ہیں جس چیز سے۔ کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یہ زیادہ سے زیادہ دین کو کی تبلیغ کرتے رہے، پھیلاتے رہیں، یہ مسجدیں بناتے رہیں، یہ چرچوں کو پکڑ کے مساجد میں تبدیل کرتے رہیں، یا نجی لیول پہ وہ یہ دین کو فالو کرتے رہیں، یا کہ وہ سیاسی جماعتوں سے ڈرتے ہیں؟ تو یہ تاریخ گواہ ہے، انگریز کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، کفار کو آپ کے نجی اسلام سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ جبے پہنیں، آپ امامے پہنیں، آپ مساجد بنائیں، آپ دین کی باتیں کریں، آپ جو ہے روزے رکھیں، آپ محافل کو سجائیں، اس سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ لیکن اسی وقت ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں جب کوئی بندہ حکومتی لیول پہ، سیاسی لیول پہ کوشش شروع کر دے اسلام کے لیے، تو وہ فوری طور پہ اسے دہشت گرد، اسے فنڈامنٹلسٹ قرار دیں گے۔ یہ تو کسی گئے گزرے زمانے کی بات کرتا ہے، یہ تو پرانے دور کی بات کرتا ہے۔ لہذا اسلامی طور پر مسلمانوں کو مضبوط نہیں ہونے دینا، انہیں ریڈیکل پتہ نہیں کیا کیا نام دیتے ہیں، اور ان کے خلاف خصوصی طور پر میڈیا وار چلائی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر مسلمان آپ روزے رکھیں تو وائٹ ہاؤس میں ان کو امریکن پریزیڈنٹ بھی انوائٹ کرتا ہے افطاری کے لیے۔ اگر کوئی مسلمان اچھا کام کر لے اپنی انفرادی سطح پر تو پھر انہیں جناب ایوارڈ بھی دیے جاتے ہیں، ریوارڈ بھی دیے جاتے ہیں، اور ان کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ جیسے لبیک کام کر رہی ہے، دیگر مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں، سیاسی لیول پہ کام کرے تو انہیں دہشت گرد قرار دیا جاتا ہے، ان کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، انہیں روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، ان پہ الزامات لمبے لمبے لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ ہمارے لائے ہوئے نظام کو بالکل نہ چھیڑے، یہ کفر کے طاغوت کے شیطانی نظام کو نہ چھیڑے جو حکومتی نظام ہم نے ان کے اوپر امپوز کر دیا ہے، یہ سود کو نہ چھیڑیں، یہ ہمارے سسٹم لایا کہ مرد و زن کو ایک جیسا کر دو، گدھے گھوڑے کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر دو، اس کو نہ چھیڑیں۔ حکومت، نظام، پاور وہ ہو جو کفار، یہود اور نصارہ چاہتے ہیں۔ تو ان کو خطرہ اصل اس قوت سے ہے، اس نظام سے ہے جو میرے آقا نظام لے کے آئے، جو قوت، جو سسٹم میرے آقا نے دیا ہمیں، جو طریقہ کار ہمیں دیا کہ تم نے اسلام کو اس طرح لے کے چلنا ہے، یہ اس کی طرف، اس سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ آگے نہ آ جائیں، کہیں یہ حکمران نہ بن جائیں، تو یہ پھر وہی نظام لائیں گے جو آقا علیہ السلام نے نافذ کیا، جس کا عملی اظہار عمر فاروق، ابوبکر صدیق اور دیگر خلفائے راشدین کے دور مبارک میں ہوا۔ تو اس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہر بندہ اپنی سطح پہ اچھا کام کر رہا ہے، لیکن وہ نظام خلافت یا وہ اسلامی نظام حکومت جس کے لیے سرکار نے بڑا کچھ کیا، اس کو ہم کیسے امپوز کر سکتے ہیں، اور کون ہے جو درست وے پہ چل رہا ہے، درست راستے پہ چل رہا ہے۔ نجی اسلام سے غرض نہیں، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ مسلمان، ہر بندے کا دین جو ہے وہ نجی معاملہ، وہ چاہے تو نمازیں پڑھے، وہ چاہے تو بڑی پاکیزہ زندگی گزارے، وہ چاہے تو بدکاری والی زندگی گزارے، وہ شرابیں پیے، وہ ماں بہن کے ساتھ غلط کاریاں کریں، سوسائٹی میں عورتیں 70 مردوں سے تعلق رکھیں، ان چیزوں سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ لیکن قوت، پاور وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں، اس پورے پلانٹ کی، گلوب کی، دنیا کی طاقت وہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ چھیڑے۔ جہاں بھی کوئی مسلم جماعت کسی بھی لیول پہ ان کے لیے خطرہ بنے گی، وہ وہیں اس کے خلاف کوشش اور متحد ہو جائیں گے، اکٹھے ہو جائیں گے، اور اکٹھے ہو کے ان کے اوپر حملہ آور ہوں گے، جنگ مسلط کریں گے، یا انہیں سینکشن کے اندر جکڑ دیں گے، یا ان کے لیے فائنینشیل پرابلمز کریٹ کریں گے تاکہ یہ پنپ نہ سکیں۔ تو دو طرح کے راستے ہیں،
ایک سیاسی اسلام کا راستہ ہے اور دوسرا نجی اور افرادی اسلام کا راستہ ہے۔ ایک طرف اجتماعی طور پہ کوشش کی جا رہی ہے، تو جب بھی اجتماعی کوشش ہوگی، جب بھی نظام میں مصطفیٰ کی باری ہوگی، جب بھی سود سے نکلنے کی بات ہوگی، جب بھی مسلمان کٹڑ بن کے حکومت کے اندر آئیں گے، تو یہود و نصارہ کے کان فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ کبھی پھر UN کے نام پر، کبھی امریکہ کے نام پر، کبھی کسی اور نام پر ان کے اوپر پابندیاں امپوز کی جائیں گی اور انہیں جکڑا جائے گا کہ یہ اس نظام کا نام نہ لیں۔ تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ہم اس نظام اور اس بات کی طرف جائیں کہ جو اسلام کا بول بالا کر سکیں۔